السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم جانیں گے کہ اگر مرنے والے شخص کی جائیداد 3.5 لاکھ ہو اور وارث میں ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن زندہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ جو ہوا ہو اسے ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر میت کا کوئی قرض وغیرہ باقی ہو تو اسے دیا جائے گا، اور پھر کوئی جائز وصیت ہو تو اسے پوری کی جائے گی۔ آخر میں جو بچ جائے گا اسے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ مان لیتے ہیں 10,000 کفن دفن میں خرچ ہوا اور قرض تھا 20,000، اور 20,000 کی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے 20,000 کسی یتیم کی پڑھائی میں خرچ کر دینا، تو 50,000 خرچ ہو گیا۔ اب باقی جو بچ گیا 3 لاکھ اسے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ بیوی کو ملتا ہے اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، تو ان کو ملے گا 37,000۔ اگر صرف ایک بیٹی ہو، بیٹا کوئی زندہ نہ ہو یا پیدا ہی نہ ہوا ہو تو بیٹی کو پورے مال کا نصف ملتا ہے، یعنی آدھا، تو بیٹی کو ملے گا 1.5 لاکھ۔ پوتی کو ملے گا 6واں حصہ کل مال کا، تو ہو جائے گا 50,000۔ پوتی کو جو 6واں حصہ مل رہا ہے وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6736 میں ملے گا۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی چاہے 1 ہو یا 2 ہو اسے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر صرف اکلوتی بیٹی زندہ ہو اور 1 یا 1 سے زیادہ پوتیاں یعنی مرحوم بیٹے کی بیٹیاں ہوں تو اسے پورے مال کا 6واں حصہ ملے گا، اور اسی 6 حصے کو سب مل کر برابر برابر تقسیم کریں گے۔ ایسے حالات میں بیٹی اور پوتی دونوں کے حصے کو ملا کر 2/3 بیٹیوں کے جو حصے قرآن میں اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ پوری کی جاتی ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اسے کل مال کا 2/3 دینے کا حکم ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی بیٹی ہو اور ساتھ میں ایک پوتی بھی زندہ ہو اور نہ بیٹا کوئی ہو اور نہ پوتا، تو ایسے حالات میں پوتی کو بیٹی کے ساتھ مل کر 2/3 حصہ پوری کی جاتی ہے۔ اب لاسٹ میں ایک سگی بہن بھی زندہ ہے، تو اب اس کو جو مال ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچ گیا ہے وہ سب اس بہن کا ہو جائے گا، یعنی 62,500۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے کہ 3 لاکھ کا بٹوارا کیسے ہوا۔ پہلا، بیوی کا 8واں حصہ 37,500، بیٹی کا پورے مال کا آدھا حصہ 1.5 لاکھ، پوتی کا 6واں حصہ 50,000، بہن کا بچا ہوا مال 62,500۔ اگر آج کے دور میں اس طرح کا کیس ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس مرنے والے کی بہن کو حصہ دے دے گی؟ جو بہت دیندار اور تقوی والے ہوں گے وہی لوگ دے سکتے ہیں، ورنہ میری اپنی رائے ہے کہ جو مرنے والے کی بیوی ہوگی وہ اپنی بیٹی اور پوتی کو تو دے دے گی کیونکہ وہ تو اس کی اپنی ہوگی، لیکن جو نند ہوگی اور خاص کر کے جب سسرال میں ہو تو بالکل بھی نہیں دے گی۔ اس کو لگے گا کہ بیوہ ہم ہوئے، یتیم میری بیٹی ہوئی اور پوتی تو پہلے سے ہی یتیم ہے، تو بہن کو کیوں دوں؟ جبکہ اللہ نے بیوی سے زیادہ بہن کو دینے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی کے دور میں نے دیکھا ہے کہ جو بھابیاں ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو میرے شوہر کا ہے وہ صرف بیوی بچوں کا ہی ہے، اس میں ماں بہن کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے۔ اس لیے میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ
علم حاصل کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو سکے، ورنہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی وراثتی جائیداد کو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں اور شوہر کے مال کو اپنا سمجھ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور جب کوئی اچانک حادثہ پیش آ جاتا ہے جیسے کہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب سب سے کم حصہ اسی کا بنے گا، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ کرتی کیا ہے کہ نہ بچوں کو جلدی حصہ دیتی ہے، نہ ساس سسر اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو اس کو دیتی ہے، یہ شوہر کے پورے مال میں قبضہ کر کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میرا نہ یہ اپنا ذاتی مشورہ ہے کہ عورتوں کو کبھی بھی اپنی جائیداد کو شوہر کے جائیداد کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جو بھی مہر کا رقم ہو یا اپنے والدین کی وراثتی جائیداد ہو یا شوہر کی طرف سے جیب خرچ ملتا ہو یا کبھی آپ کے کوئی قریبی رشتہ داروں نے کچھ پیسے گفٹ کے طور پر دیے ہوں، اسے آپ سنبھال کر رکھیں تاکہ برے وقت میں آپ کا کام آ سکے۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا کہ آپ کو کسی غریب کو بھی کبھی صدقہ دینے کا من کرے یا اپنے مائکے والوں پر خرچ کرنے کا دل چاہے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جو آپ کا خود کا مال ہوگا اسے خرچ کرنے پر آپ کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں ہوں گی، اور اگر آپ کسی کو دیں بھی تو ایسے شخص کو دیں جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہو کہ یہ اگر کسی بزنس میں لگائے گا میرے پیسے کو تو مجھے ایمانداری سے حصہ دے گا، چاہے وہ بھائی ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو۔ آپ دیتے وقت ہی طے کر لیں اور ایک دو گواہ بھی بنا لیں، وہ کیوں نہ اپنے ہی گھر والے ہوں۔ آپ جب اس طرح کی زندگی جینا شروع کریں گی تو کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ زندگی کس کی کتنی ملی ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ دکھ اور سکھ دونوں دے کر انسان کو آزماتا ہے، اس لیے اپنا پراپرٹی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، زیادہ فضول خرچی میں برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی زندگی میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، اور جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تب جسم بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور تب احساس ہوتا ہے کہ اس عمر میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس سے زیادہ سمجھانا اب میری بے وقوفی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر میری باتوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔